السلام علیکم دوستو، آج ہم تاریخ کی ایک ملکہ کے بارے میں بتائیں گے جو 12 سے 13 سال کی عمر میں اپنے والد کی ہوس کا شکار بنے اور اس کے بعد ان کے بھائی نے 10 سال ان سے جنسی زیادتی کی۔ اور یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا، ان کے بھائی کی وفات کے بعد ان کے نانا نے بھی اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل تفصیل جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ اس ملکہ کا نام انکھسنامن ہے اور اس کو ٹریجڈی ملکہ کا خطاب بھی حاصل ہے، اور یہ خطاب اس کو کیوں ملا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ انکھسنامن 1350 BC کو مصر میں پیدا ہوئی۔ فرعون اخناتون کو تو ہر کوئی جانتا ہوگا، یہ وہی شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حال ہی میں اس کا مقبرہ بھی دریافت کر لیا گیا ہے۔ اس کو مذہبی تبدیلیاں کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ انکھسنامن فرعون کی 6 بیٹیوں میں سے تیسرے نمبر والی تھی۔ فرعون مذہبی تبدیلیوں کی وجہ سے اس لیے مشہور تھا کہ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کی سلطنت میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی، جن میں را، آمن، ہورس، آرس اور آئسس شامل تھے۔ فرعون نے حکومت سنبھالنے کے بعد ان سب دیوتاؤں پر پابندی لگا دی اور ایک سورج کی عبادت کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ فرعون ایک فریبی انسان تھا اور اپنے علاقے سے دھتکارا ہوا تھا۔ خیر، یہ اس کی زندگی پر بھی ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے کہ اس کو اس کے گاؤں سے کیوں نکالا اور یہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک کیسے بنا۔ اس نے سورج کی عبادت کرنے کا حکم جاری کیا۔ سورج کو مصر میں آتنی کہا جاتا تھا، اور جس پر اس نے فرعون نے اپنا نام اخناتن رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا بندہ یا سورج کی طرف سے اتارا ہوا بندہ۔ اخناتن یعنی فرعون کی مقبولیت کی وجہ جنسی رابطہ بھی تھا۔ اس نے انکھسنامن کی بڑی بہنوں سے بھی جنسی رابطہ بنایا تھا۔ انکھسنامن کی چھوٹی بہن موناتن اپنے والد کا بچہ پیدا کرتے ہوئے وفات پا گئی تھی۔ انکھسنامن کی شادی ان کی والدہ کی وفات کے بعد فرعون سے ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 12 سے 13 برس تھی۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن مصر میں ایک اصول تھا کہ شاہی خون کو خالص رکھا جائے، اور اس کو خالص رکھنے کے لیے شہزادوں اور شہزادیوں کی آپس میں شادی طے کر دی جاتی تھی، اور اس اصول کی وجہ سے ان کو بہت بڑا نقصان بھی ہوا کہ ان کے آنے والی نسلوں میں میوٹنٹ بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے، جس کو دوسرے لفظوں میں اب نارمل بھی کہا جا سکتا ہے۔ خیر، یہ تو تاریخ کے ساتھ ہوا۔ اخناتن نے انکھسنامن سے جنسی تعلقات شروع کر دیے۔ اخناتن یعنی فرعون کے وفات کے بعد ان کی شادی ان کے چھوٹے بھائی توتنخ آمن کے ساتھ کر دی گئی، جس کی عمر بمشکل 9 سال تھی، لیکن انکھسنامن اس سے بڑی تھی اور اپنے والد کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کیے ہوئے تھی، اور بعض جگہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ انکھسنامن بدکار ہو گئی تھی۔ اس کی ہوس کی پیاس ان کا چھوٹا بھائی پوری نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے انکھسنامن نے اپنے جنرل کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ توتنخ آمن اپنی بہن انکھسنامن کا شوہر تھا۔ یہ دونوں اخناتن یعنی فرعون کے بچے تھے۔ یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی تھی اور توتنخ آمن بھی اسی روایت کا شکار تھا۔ توتنخ آمن پیدائشی کمزور، زنانہ جسم کا مالک اور ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ توتنخ آمن اور انکھسنامن کی شادی 10 سال چلی۔ انہوں نے 10 سال بہت ہی کامیابی سے حکومت کی۔ ان کی کامیاب حکومت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے غلط فیصلوں کو واپس لیا۔ توتنخ آمن کی انکھسنامن سے 2 بیٹیاں بھی ہوئی، لیکن یہ بھی بہت کمزور تھی اور جس کی وجہ سے زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی۔ ان کی ممی بھی توتنخ آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہے۔ توتنخ آمن کی موت 18 سال کی عمر میں ہو گئی۔ پھر انکھسنامن اکیلی تخت کی وارث بن گئی۔ اب اس سلطنت اور اس ملکہ پر ان کے قریبی فرد کی نظر تھی، انکھسنامن کے نانا جس کا نام آیا تھا، اور یہ سلطنت کا مشیر اور وزیر تھا۔ انکھسنامن پر زور دینا شروع ہو گیا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ آیا اس سلطنت کا نیا فرعون بن جائے، اور اس واقعے کا بھیجا ہوا خط بطور ثبوت موجود ہے۔
پھر آہیا نے زبردستی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور بنا روک ٹوک مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ اس کے بعد کا کوئی ثبوت ماہرین کے ہاتھ ابھی تک نہیں لگا ہے۔ ایک شادی کی انگوٹھی جس پر انوشنامن اور آہیا کا نام گدا ہوا ہے، اور اس کے بعد انوشنامن کا کیا ہوا اور اس کے مقبرہ کہاں ہے، ان سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ حال ہی میں ماہرین کے ہاتھ کچھ ممیاں لگی ہیں۔ ان کو شک ہے کہ یہ انوشنامن کی ممی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ سائنسدان ابھی بھی کھوج میں مصروف ہیں۔